السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم عمومی طور پر اپنے آپسی تعلقات میں کن لوگوں سے کس طرح کی توقعات وابستہ کرتے ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے ناکامی کا شکار کیوں ہونا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے دل ٹوٹتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو شروع کروں، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسی ویڈیو کا انگریزی ورژن میں پچھلے ہفتے کر کے اور ویڈیو اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک میں کیپشنز میں دے دوں گی اس ویڈیو میں، اگر آپ انگریزی ورژن دیکھنا چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اطلاعات کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اب توقعات کے بارے میں سب سے پہلے ہر انسان اپنے آپ سے پہلے یہ سوال کرے کہ وہ اپنے آپ سے اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی توقعات رکھی ہیں، کیا وہ اپنی توقعات پر ہمیشہ پورا اترا ہے یا نہیں۔ ایک انسان کی اپنے آپ سے مختلف توقعات ہوتی ہیں۔ مثلاً اکثر انسان کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی عادت جلد از جلد اس کی روزمرہ زندگی کا معمول بن جائے۔ مثال کے طور پہ ورزش کرنا یا وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا، وقت پر اپنے کام پورے کرنا۔ اس کے علاوہ انسان کی یہ بھی عادت ہے کہ جب وہ اپنے اندر کوئی برائی ڈھونڈ لیتا ہے یا کسی برائی کی نشاندہی کر لیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس برائی سے جلد از جلد اپنا پیچھا چھڑائے۔ مثال کے طور پہ وقت ضائع کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، قسمیں کھانا یا غلط زبان استعمال کرنا، یا انسان کی کوئی نقصان دہ دوستیاں ہو سکتی ہیں جو اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی خیر نہیں لا رہی بلکہ اس کی زندگی میں صرف شر ہی لا رہی ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کی نشاندہی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اچھی عادات کو جلد از جلد اپنائے اور بری عادات سے جلد از جلد اپنی جان چھڑائے۔ اور انسان اپنے لیے اکثر کوئی وقت کا تعین بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 مہینے یا 2 مہینے میں مجھے فلاں عادت اپنانی ہے یا فلاں دوستی یا فلاں عادت کو چھوڑنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ سے جتنی بھی توقعات کریں ان پر آپ ہمیشہ پورے اتریں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک اپنے آپ سے جتنی بھی توقعات کی ہیں ان سب پر آپ پورا اترے ہیں، تو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ کوئی غیر انسانی سپر ہیومن مخلوق ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری توقعات کا مرکز عمومی طور پر کون لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے کس طرح کی توقعات ہوتی ہیں۔ اب سب سے زیادہ توقعات جو ہے وہ انسان والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں یا بچے اپنے والدین سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوست احباب سے یا شریک حیات سے آپ کی مختلف قسم کی توقعات ہوتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی ان کے ساتھ بھی توقعات ہوتی ہیں، اور آپ انجان لوگوں سے بھی آپ کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ ایک خاص طور کا بات کرنے کا طریقہ یا پیش آنے کا طریقہ جو ہے وہ انجان لوگ بھی اپنائیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کی ان سے توقع ہوتی ہے۔ اب اس ویڈیو میں بات کروں گی زیادہ تر جو ان توقعات کے بارے میں جو ہم اپنے دوستوں یا شریک حیات سے رکھتے ہیں اور کیوں ہمیں ان کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن اس طرح کی توقعات ہمیں اپنے دوسرے رشتہ داروں سے بھی، مثلا والدین کو اولاد سے یا اولاد کو والدین سے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہم اس ویڈیو میں جو خاص طور پر میں بات کروں گی اس سے ہمیں ہمارے دوسرے تعلقات کو بھی بہتر بنانے کے لیے رہنمائی ملے گی۔ اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیا توقعات رکھتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے یا شریک حیات سے یا جن لوگوں سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔
بالکل ایسی توقعات جو غیر انسانی قسم کی ہوں. مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ہمارے لیے 24 گھنٹے وہ مطلب ہماری بات سننے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجود ہوں. وہ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کریں اور وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے امید دلائیں اور ہمیں مایوسی سے نکالیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں اس طرح کے مشورے دیں جو ہمارے حق میں بہترین ہوں، اور ان سے بات کر کے ہمیں ہماری زندگی میں سکون اور دل میں امن محسوس ہو. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ہم ان کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کریں اور ان کے سامنے ہم اپنی بھڑاس نکالیں، ہم روئیں. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہم سے تنگ نہ ہوں، کبھی ہم سے شکایت نہ کریں کہ ہم انہیں اپنے ایموشنل پنچنگ بیگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری توقعات ہیں یہ بالکل غیر انسانی ہیں، اور یہ کوئی انسان ان توقعات پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سارے وظائف جو ہیں یہ اللہ کے ہیں. یہ سب خصوصیات صرف اللہ میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ صرف اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے لیے جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی تھکتا ہے. ہم 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن جب چاہیں جہاں چاہیں، صرف اللہ وہ ہستی ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں، جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ زندگی کی اور حوصلے کی امید دیتا ہے. صرف اللہ ہی وہ ہے. صرف اللہ وہ ہے جو ہمارے دل میں امن لا سکتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہے جس کا نام السلام ہے، یعنی سلامتی کا پیکر، امن کا پیکر. صرف اللہ وہ ہے جو ہمیں اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے جانتا ہے اور ہماری رہنمائی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. صرف اللہ ہی وہ ہے جو اپنے بارے میں خود اپنے قرآن میں فرماتا ہے، یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. صرف اللہ وہ ہے جو صحیح راستے کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور صرف اللہ ہی وہ ہے جو کبھی تنگ نہیں ہوتا جب ہم اس کے سامنے روتے ہیں اور اس سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی مانگتے ہیں. اب اصل میں ایک تو یہ توقعات انسانوں سے کرنے والی ہوتی نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم انسانوں سے اس طرح کی توقعات کرتے ہیں تو ہمارا دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ الگ طریقے سے سوچتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے جس انسان کے سامنے ہم اپنی تکالیف شیئر کر رہے ہیں وہ اس وقت بہترین دماغی حالت میں ہو، یا وہ اس وقت سکون کی حالت میں ہو. کیونکہ اگر وہ خود اس وقت اپنی بہترین دماغی حالت میں یا ذہنی حالت میں نہیں ہے تو وہ ہمیں اچھا مشورہ نہیں دے سکتا. وہ یا تو ہمیں غلط مشورہ دے گا یا پھر وہ ہم سے تنگ آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے پہلے ہی پریشان حال ہے. پھر ہم جا کر اس پر اپنی بھڑاس نکالنا جب شروع کر دیتے ہیں تو وہ انسان تنگ آ جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم جا کر اپنی اس طرح کی بھڑاسیں نکالتے ہیں، خاص طور پر جب ہمارے جو دوست ہوتے ہیں تو ہم ان کی نیت پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مخلص دوست نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا نہیں چاہتے، ہماری مشکلات کو سننا نہیں چاہتے، ہمیں اچھا مشورہ دینا نہیں چاہتے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اس طرح کی سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے تو ہم خود ہی اپنے رشتوں میں زہر گھولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کی نیتوں کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی سٹیٹ آف مائنڈ کے حساب سے. ہم اگلے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم اگلے سے تو شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا ہمیں نہیں سمجھ رہا، لیکن ہم خود وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی ہر وقت وہ ذہنی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو بہترین مشورہ دے یا آپ کو سمجھ سکے. اب ہمیں اس بارے میں بہترین سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، جب انہیں اللہ نے نبوت عطا کی تو ان کے اپنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بدزبانی کی، ان کو ہر طرح کی تکلیف دی، ان سے بائیکاٹ کیا.
اور وہ اپنوں کی یہ بے رخی برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بہترین جذباتی سہارے جو تھے، ان کے چچا ابو طالب اور ان کی سب سے محبوب زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ تو اب ان کو یہ وہ وقت تھا ان کی زندگی کا جب انہیں ایک جذباتی حوصلے کی اور دلاسے کی اور امید کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اللہ نے ان سے ان دو لوگوں کو واپس لے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی اور اپنی ہر مشکل میں راہ حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ کرنے سے مراد اللہ کی یہ بھی تھی کہ جب آئندہ آنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور وہ بھی اپنے لیے اپنی جذباتی وابستگی صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ اللہ جو ہمارے اتنے قریب ہے، ہم کیوں اسے چھوڑ کر اور دوسروں میں اپنے لیے رہنمائی اور اپنے لیے دلاسا اور آسرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ پر انحصار کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں انسانی پرستش سے آزادی ملتی ہے، کیونکہ جب ہم بار بار صرف اور صرف انسانوں کی طرف اپنی مشکلات کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں تو پھر انسان پیری فقیری اور جاتے جاتے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور صرف انہی کے ذریعے سمجھتا ہے کہ اسے رہنمائی ملے گی۔ تو یہ ایک طرح سے انسان لاشعوری طور پر شرک کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ انسان کو صرف اور صرف اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات میں رہنمائی صرف اللہ سے حاصل کرے، تو انسان دوسرے انسانوں کی پرستش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو بہترین مشورہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ آپ کو اچھے سے جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کس طریقے سے بنایا ہے اور آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے لیے کیا ہے۔ تو آپ آج جو فیصلہ لیں گے وہ کس طرح سے آپ کے حق میں اچھا یا برا ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے بہترین مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ استخارہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں اگر آگے جا کے آپ کو کوئی مشکلات آتی بھی ہیں تو آپ ثابت قدم رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے اللہ سے رہنمائی لی تھی، اور اللہ اگر مجھے آج یہ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا کوئی مجھے سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اب جب ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کر چکے ہیں تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو آنسوؤں والی آنکھوں سے پیار کرتا ہے، جو ندامت کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ صرف اللہ وہ ہے جو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ انسان اس کے سامنے آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے، اور اپنی تمام مشکلات جو ہے وہ صرف اسی کے آگے پیش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انسانوں سے مشورہ نہ کریں، لیکن صرف اور صرف انسانوں پر توکل کرنا بہت آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ اور سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان امید اور مسکراہٹ سے محبت کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ اسی انسان کے ساتھ رہنا پسند کرے گا جس سے اسے امید ملے گی، جو اسے حوصلہ دے گا زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے۔ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ان سے شکایت کریں کہ وہ آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے،
تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو نہ سمجھیں، ان کی دماغی اور جذباتی کیفیت کو سمجھنے سے انکار کریں۔ اس کے بعد اب میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی سبق حاصل ہوا ہے تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ ہے اور آپ کے اس مسئلے کا حل بھی یہ ہے، تو پلیز اپنے دوستوں سے اور اپنے گھر والوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے۔ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مجھے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اللہ ہم سب کو ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت سے نوازے، اور ہمارے رشتوں میں ہمیں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے حق میں اور لوگوں کو ہمارے حق میں بہترین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔